إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وإن كانوا إخوة فلأمه الثلث. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت اس میں اللہ رب العزت نے وراثت کے تعلق سے بہت اہم باتوں کو کافی وضاحت کے ساتھ ذکر کر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وراثت کے مسئلے کو سمجھنا ہو تو وہ ان 3 آیات کو اچھی طرح سمجھ لے تو اسے تقریباً وراثت کے مسئلے کا علم اچھا خاصا آ جائے. وراثت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص صاحب مال ہے اور وہ فوت ہو گیا، پیچھے اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں. اب یہ معاملات اور اس کی تقسیم اس مال کی کس طرح سے ہو.
اس کو وراثت کہا جاتا ہے، اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وراثت کا علم اس کو حاصل کرو، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تم وراثت کا علم بھی حاصل کرو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ بھی۔ فإنها نصف الدین، یہ آدھا دین ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان جتنے اعمال کرتا ہے، ان اعمال کے اندر کچھ اعمال تو وہ ہیں جس کا تعلق زندگی سے ہے، اور کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے۔ تو اس طرح شریعت نے وراثت کے احکامات کو، معاملات کو، اس کو صحیح ڈیل کرنے کو نصف دین کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو بندے وراثت کے مسئلے میں جھگڑ رہے ہوں گے اور کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوگا جو ان میں فیصلہ کرے۔ اس لیے یہ وراثت کے جو معاملات ہیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس علم کو قرآن مجید میں کہیں فریضۃ من اللہ کہا گیا کہ یہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، لہذا تم ہر ایک کو جس کا جو حصہ بن رہا ہے وہ اسے دو۔ اور کہیں یہ بھی کہا گیا کہ تلک حدود اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی ہے اور یہ جو حد بندی ہے کہ بیٹے کو اتنا ہے اور بیٹی کو اتنا ہے، ماں باپ کی یہ حیثیت ہے، یہ حصہ ہے، بیوی کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ فلا تعتدوها، تم ان حدود سے تجاوز نہ کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو وراثت کا مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے یا کوتاہی برتی جائے۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا معاشرے میں کہ انہوں نے بچیوں کی شادی کر دی، اسے زیور دے دیا، اور یہ سارا کچھ دینے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اب تمہارا بقیہ میری جو جائیداد ہے اس میں کوئی حصہ نہیں، یہ سب بیٹوں کا ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب افراط اور تفرید ہے معاشرے کے اندر۔ ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ میرے پاس آیا، تو اس مسئلے کے اندر جو خاتون تھی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے باپ نے 4 دکانیں چھوڑی ہیں، کچھ جائیداد ہیں، پلاٹ ہیں، فلیٹ ہیں۔ اب وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو دکانیں ہیں نا اس میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، خود ہی اپنی طرف سے مسئلے بنائے ہوئے۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگے نہیں، بھائی نے کہا ماں اگر مر جائے اور ماں کا اگر زیور ہو تو زیور میں بھائیوں کا حصہ نہیں ہوتا، اور باپ نے اگر دکان چھوڑی ہو تو اس میں بیٹیوں کا حصہ نہیں۔ ماں تارکا، قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے کہ جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے، چاہے وہ مکان کی صورت میں ہو، پلاٹ کی صورت میں ہو، دکان کی صورت میں ہو، کیش کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، یا قیمتی اشیاء کی صورت میں ہو۔ قیمتی اشیاء کی صورت میں گاڑی ہے، مکان ہے، گھر کے اندر اگر کوئی بہت قیمتی سامان ہے، یہ سب چیزیں وراثت میں داخل ہے، ترکے میں داخل ہے۔
اور اس کا شرعاً حساب و کتاب کر کے پھر تقسیم ہے۔ اس لیے اس مسئلے کے اندر شرعی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ وراثت کے معاملے کے اندر اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی وارثین ہیں، حقدار ہیں، ان کو پورا حصہ نہیں دیتے۔ وہ چاہتے ہیں یہاں سے بھی کچھ بچ جائے، یہاں سے بھی بچ جائے، یہاں سے بھی بچ جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ اور عام طور پر یہ صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب باپ نے بڑے بیٹے پر اعتماد کر کے کہا کہ بھئی تم میرے بعد جو ہے لڑنا جھگڑنا نہیں، شرعی اعتبار سے تقسیم کر لیا۔ تو کئی چیزیں باپ نے اپنے نام سے خریدنے کے بجائے بیٹے کے نام سے خریدی۔ اب بیٹا بعد میں منحرف ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، نہیں یہ تو ابا نے مجھے دی تھی۔ باپ اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا بھی چاہے، تقسیم بھی کرنا چاہے، تو شریعت نے اس پر بھی ایک پابندی رکھی، اور وہ پابندی یہ ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیم چاہتا ہے تو بغیر بیٹے اور بیٹی کا فرق کیے اپنی مرضی سے وہ اپنے لیے جو اپنے لیے رکھنا چاہے وہ رکھ کر بقیہ سارا تقسیم کرتا ہے، تو اس میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کرے۔ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو میری بیوی نے کہا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا دو۔ آپ نے پوچھا الک ولد، تیری اور بھی اولاد ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ فرمایا اپنی تمام اولاد کو دے گا؟ کہا نہیں، صرف ایک بیٹے کو دے گا۔ فرمایا نہیں، لا اشہد علی دور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ ظلم ہے کہ تم جو ہے اپنا سارا یا اپنی کوئی بھی چیز اپنے ایک بیٹے کو دو اور بقیہ کو نہ دو۔ آپ نے فرمایا تو یہ توقع رکھتا ہے کہ تیری ساری اولاد تیرے ساتھ نیکی کرے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو فرمایا پھر تو بھی ان کے ساتھ انصاف کر۔ تو اگر زندگی میں انسان کوئی چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اسے ہبہ کہا جاتا ہے، گفٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو چیز ہبہ کی جا رہی ہے اس میں بیٹے اور بیٹی والا فرق نہیں۔ بعض لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے ایسے پریشان ہوتے ہیں اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد آپس میں شرعی تقاضوں کے مطابق معاملات حل نہیں کریں گے، اس لیے وہ اپنی زندگی ہی میں اپنی اولاد کو سب کو بانٹ دیتا ہے۔ تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کے بعد اولاد لڑے، کسی کی حق تلفی ہو، کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے۔ اس لیے تقسیم کے تعلق سے جو بھی رشتے کے اعتبار سے قربت رکھتے ہیں شریعت نے ان کی اس قربت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے حصے کا بیان کیا۔ فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے تعلق سے یہ تاکیداً طور پر حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر۔
کئی لوگ جو عوام الناس کا جو عام لوگوں کا معاملہ ہے، ان میں لوگوں کا ذہن یہ ہے حصے کی تقسیم کے تعلق سے، یہ نہیں کہ بیٹی کے لیے اگر 1 روپے ہے تو بیٹے کے لیے 2 روپے، یوں نہیں۔ ہم نے سنا ہے بہنوں کا حصہ 4 آنے ہوتا ہے، یعنی 4 آنے بہن کو ملنا ہے اور 12 آنے بھائی کو ملنا ہے۔ یہ تقسیم اور یہ سنی ہوئی بات یہ بھی غلط ہے۔ اور عام طور پر وراثت کے معاملے کے اندر یہ دیکھا گیا کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں سے کہیں گے کہ بھائی آپ تو اپنے گھر میں ہو، خوشحال ہو، ہمارے حساب کتاب نہیں بن رہا ہے، تو آپ قربانی دے دو، یعنی آپ معاف کر دو، آپ چھوڑ دو۔ یعنی میں نے یہاں تک دیکھا وراثت کے مسائل جب میرے پاس آئے تو کروڑوں روپے کے معاملات تھے، اور وہ بھائی نے خرد برد کر دیا، ادھر ادھر کر دیا، گپلا کر دیا، اور اب بہنوں سے کہہ رہا ہے آپ معاف کر دیں۔ یہ دیکھیے نا، حرص، لالچ اور طمع کہ دوسرے کا حصہ اس طرح ہڑپ کر لیں، اور پھر ان کو بار بار یہ کہنا کہ آپ تو اپنے گھر میں خوشحال ہیں۔ خوشحال ہو یا خوشحال نہ ہو، جو اللہ نے تقسیم بنائی ہے اس تقسیم کے مطابق تقسیم کرے، مما قل منہ او کثر، حصے میں کم آتا ہو یا زیادہ آتا ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ کئی لوگ وراثت کے تقسیم میں ٹال مٹول کرتے، تاخیر کرتے۔ یاد رکھیے جب مرنے والے کا، جب اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، اب جو کچھ بھی مال ہے اب یہ اس کا مال نہیں، یہ ورثاء کا ہے۔ ابھی آپ نے تقسیم نہیں کیا، لیکن یہ جن کا بن رہا ہے حقیقت میں انہی کا، جن کے حصے میں آئے گا، اب ہے تو انہی کا مال، اب اس میں مرنے والے کا مال نہیں ہے۔ یہ مال ورثاء کا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ باقاعدہ لکھا، جو لوگ تیجا اور 40واں وغیرہ کرتے ہیں ان لوگوں نے لکھا، کہنے لگے اس میں تیجے اور 40ویں میں یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا کہ اب بہت شخص تو مر گیا ہے نا، اب جو مال ہے یہ تو ورثاء کا ہے، تو ورثاء کی اجازت سے یہ کھانا بنایا جائے۔ اگر ورثاء میں نابالغ بچے ہیں، یتیم ہیں، اور ان سے اجازت نہیں لی اور کھانا بنایا گیا تو یہ بھی یتیم کا مال کھانا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ یتیم کا مال کھانا۔ وراثت کی تقسیم مرنے والے کے، اس کے انتقال کے بعد، اس کی تدفین کے بعد کسی مناسب موقع پر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ تقسیم کرنی چاہیے۔ یہ بات علم میں آ جائے۔ کئی لوگ باپ کے مرنے کے بعد تقسیم نہیں ہوتی، اور یعنی اتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ میرے پاس ایک کیس آیا، وراثت بھی کوئی بہت بڑی نہیں، ترکہ بھی بہت بڑا نہیں، یعنی وہ شخص فوت ہو گیا، پھر اس کی کچھ بیٹے بیٹیاں تھیں، ان میں سے بھی اکثر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے پوتے کے اندر
وراثت بٹ رہی ہے، اور پوتے بھی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ بھی صاحب اولاد ہیں، اور ایسے خاندان میں کسی نے توجہ دلائی کہ بھائی اب تو وراثت تقسیم کر دو، اب تو اتنے لوگ فوت ہو گئے۔ اب یہ جو تاخیر جس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے، سارا گناہ اس کی گردن پر ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر یہ حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے جب چھوڑا تھا، جب تو اتنا مال تھا اور اتنی وراثت تھی، ہم نے محنت کی، ہم نے اس کو اتنا پھیلایا، اب تو اس میں ہمارا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے بہت سے معاملات، باپ مرنے سے پہلے بچوں کو وصیت کر رہا ہے، بھائی میرے مرنے کے بعد نہ دیکھو تم سب تو سیٹ ہو، تمہاری یہ بہن ہے بیچاری کمزور ہے، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، تم نے جو ہے اس کو گھر لے کر دینا ہے۔ اب باپ کے انتقال کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بہن کو گھر لے کر دینا چاہیے، ابا نے وصیت کی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا وصیت لوارث، کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں۔ جس کو شرعاً حصہ مل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کوئی وصیت نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ وصیت یہ کریں نا کہ بھئی مرنے کے بعد آپ شرعی اعتبار سے تقسیم کریں، اور بہرحال اپنی اس بہن کا خیال رکھنا، اور وہ بھائی اپنے حصے میں آنے والی رقم میں سے کچھ رقم اپنے طور پر نکال کر اپنی بہن کو دے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ پہلے بہن کو گھر دلا کے دیں گے اس کے بعد تقسیم کریں گے، ابا نے کہا تھا فلاں کی وصیت ہے، اگر ہم نے وصیت پورا نہیں کی تو ان کو تکلیف ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ جو وارث ہے جس کا شرعاً حصہ ہے اس کے بارے میں شرعاً کوئی وصیت قابل قبول نہیں۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کا حصہ مقرر کیا وہ بھی شرعی اعتبار سے اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کی نسبت ڈبل ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، مرنے والے کی بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ اب مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، کل مال کے 3 حصے کریں اور 2 حصے مرنے والے کی بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے۔ اگر کل 3 لاکھ روپے ہیں تو 2 لاکھ روپے بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے۔ بیٹیاں 2 ہیں تو دونوں کو 1-1 لاکھ روپے ملے گا۔ بیٹیاں اگر 3 ہیں تو پھر اس 2 لاکھ کے 3 حصے بنیں گے اور ان میں برابر تقسیم ہو۔ بیٹیاں اگر 4 ہیں تو یہ 4 حصے بنیں گے اور کل مال کے 3 حصے کیے، پھر جتنی بیٹیاں ہیں اس اعتبار سے برابر برابر سب میں تقسیم کر۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو اس کے والد کی وراثت سے آدھا حصہ ملے گا، یہ اس کا شرعی حق ہے۔ بقیہ حصہ جو ہے پھر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اس کی طرف جائے گا، اس کو ملے گا حصہ، 8واں حصہ اس کو ملے گا۔ مرنے والے کے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو 6واں حصہ ہر ایک کو اس مال میں سے ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ کسی کے حصے میں کوئی افراد و تفریط،
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے، اب اس کے بھائی بہن بھی نہیں ہیں، اس کے والدین بھی حیات نہیں ہیں، مرنے والے کی بیوی بھی حیات نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر نصف تو بیٹی کو شرعی حق ہے، اس اعتبار سے ملے گا، اور بقیہ جو نصف رہ گیا اس کو رد کے طور پر، یعنی مسئلہ ردیہ کے طور پر واپس بیٹی کو ملے۔ شریعت اس تعلق سے کوئی ظلم نہیں کرتی، یعنی یہ بتایا گیا وراثت کے اصول کے اندر کہ الحق الفرائض باہلھا، کہ جس کا حصہ اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر بتایا ہے سب سے پہلے تو حصہ اس کو دو، اور یہ حصہ وارثین کو کب دینا ہے؟ یہ حصہ وارثین کو اس وقت دینا ہے جب میت کے جو بھی اخراجات ہیں، اگر وہ بیمار رہا ہے اس کی بیماری کے اندر جو خرچہ ہوا ہے وہ اخراجات نکالے جائیں، اس کے کفن دفن کے اندر جو خرچہ بھی آیا، 10,000 آیا، 20,000 آیا، 50,000 آیا، یہ بھی نکالا جائے۔ اس کا کفن کا معاملہ ہے، اس کے تدفین کے معاملات ہیں، یہ سب، حتیٰ کہ مرنے والے پر کوئی قرض ہے تو اس کا قرض بھی ادا کیا جائے اس مال میں سے، اس کے بعد تقسیم ہوگی، اس سے پہلے تقسیم نہیں ہوگی۔ باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ باب قائم کیا اور یہ مسئلہ واضح کیا کہ مرنے والے کا کفن اس کے اپنے پیسوں کا ہونا چاہیے، اگر کوئی اور عزیز قریبی رشتہ دار وغیرہ کفن دفن کا انتظام کر دے ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اس کا کفن ذاتی ہونا چاہیے، اپنے پیسوں کا ہونا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ کیا مسئلہ سمجھایا گیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ اسے جہاد میں لے گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، فتح کے اندر مال غنیمت حاصل ہوا، آپ نے اسے بلایا اور اسے مال غنیمت میں سے حصہ دیا، تو اس نے کہا متبعتو کا لہذا، میں نے آپ کا کلمہ اس لیے کوئی تھوڑی پڑھا، انما اتبعتو کا، میں نے تو آپ کی پیروی اس لیے کی ہے کئی ارما ہا ہونا، کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور میری یہاں تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ دوسرے موقع پر جب جہاد میں گیا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے جس جگہ انگلی سے اشارہ کیا تھا اسے وہیں تیر لگا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس کا کوئی ساز و سامان ہے، کیونکہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب آپ نے اس کو مال غنیمت میں سے مال دیا، حصہ دیا، تو اس نے نہیں لیا، تو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ وہ مالدار تھا، اس کے پاس پیسے تھے، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، تو جب اس کا مال کھولا گیا تو فرمایا اس کے اندر سوائے کفن کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس سے امام بخاری کا استدلال ہے کہ کفن انسان کا اپنا ذاتی ہونا چاہیے، سلف اس کی اپنی زندگی میں تیاری رکھتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے مال سے ہونی چاہیے، اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں جو اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں
صحیح معنی کے اندر مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ حفیظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، اقبال بھائی کے لیے، تقی بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، اس کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ایک ساتھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے عبدالواحد، اس کے لیے بھی سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ جاوید انصاری کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ آج کل بیماری اور تکلیف کی وجہ سے گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ تمام پریشان حال لوگوں کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے جو ہے ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔